اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. کل جو ہم نے الحمدللہ سبق پڑھا تھا اور فعل ماضی کا ہم نے آغاز کر دیا تھا الحمدللہ، ہم اسی کو آج کنٹینیو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم کم سے کم ایک لیسن جو ہے وہ آج پڑھ لیں. پہلے جو ہے وہ میں آپ سے اسکرین شیئر کروں گا اور فعل ماضی کو تھوڑا سا ریویو کروں گا جو ہم نے کل پڑھا تھا، اور اس کے بعد میں آپ کو کائنڈز آف پاسٹ ٹینس تھوڑی سی بتاؤں گا. کائنڈز آف پاسٹ ٹینس جب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ تو پھر آپ لوگوں کو اور بھی چیزیں سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ہم نے کل الحمدللہ پڑھا تھا کہ ہم نے پہلے کانجوگیشن کہیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا، انگلش میں کہیں گے کانجوگیشن، اور اردو میں کہیں گے اس کو گردان. ہم نے اس کی پوری کی تھی، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان کے اندر جو ہے وہ ورب جو ہے وہ ٹرائی لٹرل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فا عین لام، فا از ریڈیکل 1، عین از ریڈیکل 2 اور لام از ریڈیکل 3. آپ کو اگر ریڈیکل مشکل لگے تو آپ لوگ اس کو لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں، لیٹر 1، لیٹر 2 اور لیٹر 3، ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیکنگ فا عین لام ایز اے اسٹینڈرڈ عربی زبان کے اندر، میں نے آپ کو بتایا ہر ورب جو ہوتا ہے وہ ٹرائی لٹرل ہوتا ہے 95%، ٹھیک ہے نا. 95%، 5% ایکسٹرا وربز ہوتے ہیں جو کہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ایکسٹرا وربز کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو روٹ ورڈز ہیں، یعنی کہ یہ جو 3 تو ہیں آلریڈی، اس کے اندر کچھ ایڈیشن ہوتی ہے. میننگز کے اندر ہمیں ایڈیشن لانے کے لیے ہم اسی میں کچھ نہ کچھ ایڈ کرتے ہیں. تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے 3 جو ہوتے ہیں نا. تو ٹرائی لٹرل جو ہے ہم نے اس کی پاسٹ ٹینس ابھی پڑھی ہے. تو پہلے ہم ذرا کانجوگیشن کر لیتے ہیں، پھر آپ سے ایک دو باتیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے کوئی سا بھی ورب لیا، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا فعل، اور میں نے آپ سے یہ بتایا تھا ریڈیکل 2 کا جو وابل ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو فعل ایک پیٹرن یہ ہوگا کہ جب عین پر زبر ہوگا. فعیلا دوسرا پیٹرن یہ ہوگا کہ جب عین کے نیچے زیر ہوگا. اور فعولا جبکہ عین کے اوپر پیش ہوگا. میں نے آپ کو بتایا تھا ریڈیکل نمبر 1 یعنی کہ لیٹر نمبر 1 فا اور لیٹر نمبر 3 لام، ان کے وابلز چینج نہیں ہوتے. بیچ والا جو لیٹر ہے عین، مڈل لیٹر، اس کے وابل چینج ہوتے ہیں. زبر کے ساتھ بھی آئیں گے وربس، پیٹرن جو ہے نا اس کا پیٹرن چینج ہوتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں جیسے ہم نے پہلے تو کر تھا نصرہ. نصرہ کا مطلب ہے، ایک تو اس کی میننگ ہے، ٹھیک ہے نا. تو نصرہ از آن دا پیٹرن آف فعل. ہم کہیں گے نون کو، پہلے ہم کنجوگیشن کر لیتے ہیں پھر میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. تو نصرہ، اس کے بعد پھر اس میں الف کا اضافہ کرتے ہیں تو بن جاتا ہے نصرہ، ٹھیک ہے. ان دونوں نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی.
نصرت تا ساکن کے ساتھ لگایا تو شی ہیلپڈ، اس لڑکی نے مدد کی. نصرتا ان دونوں لڑکیوں نے مدد کی. اور نصر نہ، یہ نون زبر نہ، صرف یہ نون زبر نہ یہ ہے وہ نون نسوہ کہلاتا ہے وربس کے اندر. نون نسوہ یعنی کہ خواتین والا نون، جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے فیمنن پلورل کو. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر یہ تو تھرڈ پرسن تھا. سیکنڈ پرسن میں تا، تما، تم، تی، تما، تننا، ہم صرف یہ کریں گے. اور نصرہ شروع میں رہے گا نصر تا، نصر تما، نصر تم، نصر تی، نصر تما، نصر تننا. اور اس کے بعد پھر فرسٹ پرسن ہے نصر تو، جب ہم تا لکھ کر اس کے اوپر پیش لکھیں گے نصر تو آئی ہیلپڈ، میں نے مدد کی. اور نصر نا، یہ نون الف زبر نا جو ہوتا ہے یہ وی کے لیے ہوتا ہے، ہم نے مدد کی. ٹھیک ہے. تو یہ تو کنجوگیشن ہے، اس کو آپ نے پکا کرنا ہے. دیکھیں کسی کو بھی سنائیں، اس کو حفظ کریے، پراپر بیٹھ کے اس کو حفظ کریں، اس کو سنائیے، اور کسی نہ کسی کو سنائیں گھر میں، بار بار سنائیں. اور اس پیٹرن کو حفظ کرنا بہت ضروری ہے. اس کو آپ ایک مرتبہ یاد کر لیں گے تو اس کی برکات آپ کو آگے سمجھ میں آئیں گی. ہر ورب آپ جو ہے نا وہ بہت آرام سے اس کی چیزیں سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، اور بہت آرام سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ چیزیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ہم نے بات کی تھی جملہ اسمیہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو ہم نے اس کا ایک ریویو کیا تھا. جملہ اسمیہ جیسے بنتا ہے مبتدا اور خبر سے مل کر، ویسے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا جملہ فعلیہ. اب ہم جملہ فعلیہ پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی کہ وربل سینٹنس. وربل سینٹنس کی سب سے پہلی بات کیا ہوگی، یہ ورب سے سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جملہ اسمیہ اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے، نومینل سینٹنس جو ہے وہ ناؤن سے سٹارٹ ہوگا. تو جملہ اسمیہ میں ڈومیننٹ ہوتا ہے اسم. ٹھیک ہے نا. بیکاز اٹ از جملہ اسمیہ سو دا ناؤن ول بی ڈومیننٹ. جملہ اسمیہ میں اسم ظاہری بات ہے ڈومیننٹ ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں فعل ڈومیننٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ان اے وربل سینٹینس ورب ول بی ڈومیننٹ. ٹھیک ہے نا. اور وہ اسٹارٹ بھی ورب سے ہوگا، جیسے جملہ اسمیہ اسم سے اسٹارٹ ہوتا ہے، جیسے جملہ فعلیہ فعل سے اسٹارٹ ہوگا. جس طریقے سے جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہیں، مبتدا خبر، ویسے ہی جملہ فعلیہ کے تین پارٹ ہیں. ایک ہے فعل ورب ہے، ایک ہے فاعل جسے ہم سبجیکٹ کہتے ہیں، ڈوور کہہ لیں آپ، کرنے والا کام کا، اور تیسرا مفعول بہ آبجیکٹ، جس پر کام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. آبجیکٹ یعنی کہ ورب کا کوئی امپیکٹ ہوگا، وہ امپیکٹ جس پر آتا ہے اس کو ہم مفعول کہتے ہیں یا آبجیکٹ کہتے ہیں. انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہیں، عربی اور اردو دونوں میں مفعول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے یہاں تک پڑھا تھا ورب سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ. اچھا، سبجیکٹ ول آلویز بی مرفوع، ہم نے یہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا. سبجیکٹ جو ہوتا ہے یعنی کہ فاعل، ڈوور، عربی زبان میں ڈوور ہمیشہ مرفوع ہوگا. مرفوع ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کیس آف سنگولر، صرف ان کیس آف سنگولر کی بات ہو رہی ہے. مرفوع پوزیشن کون سی ہوتی ہے؟ کہ جب آخر میں ایک یا دو پیش ہوں. اسی طریقے سے ہم نے کہا تھا اینڈنگ ول بی وتھ پیش، مرفوع کا مطلب یہی ہے. ٹھیک ہے. اور آبجیکٹ ول آلویز بی منصوب، صاد والا منصوب. منصوب کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ ان کیس آف سنگولرز زبر کے ساتھ اینڈنگ ہوگی. ایک زبر بھی ہو سکتے ہیں، دو زبر بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ ایک آپ کو پتا ہے ایک زبر کب ہوتا ہے؟ جب ال لگا ہوا ہوتا ہے. ال نہیں ہوتا تو پھر دو زبر ہی ہوتے ہیں. تو دا مین تھنگ از منصوب. ٹھیک ہے نا. زبر اینڈنگ ہوتی ہے آبجیکٹ کی. یہ آپ نے یہ چیزیں پکی یاد کرنی ہے کہ ڈوور عربی میں ہمیشہ 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 مرفوع ہوگا، اور جو یعنی کہ سبجیکٹ جو ہے، اور جو آبجیکٹ ہے وہ ہمیشہ 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 منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. دیٹ از زبر اینڈنگ ود زبر. ٹھیک ہے. پھر یہ ہم نے کچھ وربس کیے تھے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے مجھے کام لکھ کے بھیج دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اجر دے. جن لوگوں نے نہیں کیا وہ بھی ضرور 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 کر لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ نے پریکٹس نہیں کی تو آپ لوگ اس کے اندر پرفیکٹ نہیں ہو پائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے ایگزامپل لکھی ہوئی تھی. آج ہم کریں گے انشاءاللہ کائنڈز آف پاسٹ ٹینس. کائنڈز آف پاسٹ ٹینس. ٹھیک ہے. اقسام الفعل الماضی، عربی میں کہیں گے اس کو
اقسام الفعل الماضی. اقسام الفعل الماضی. ٹھیک ہے، سب سے پہلی قسم ہے، ہم ون ڈالتے ہیں، الفعل الماضی. ایک کام کریں، یہ تو پاسٹ ٹینس ہے نا، یہ تو آپ کو انڈرسٹوڈ ہے نا، آپ آسانی کریں، القریب. ٹھیک ہے، پہلی قسم کا نام ہے فعل ماضی کی القریب. تو اس میں ہوتا کیا ہے، آپ فعل ماضی سے پہلے جو آپ کے پاس سامنے ورب لکھے ہوئے ہیں، ذہب، خرج، ضرب، فتح، کسر، قتل، قرأ، کوئی سا بھی ورب ہو، اس سے پہلے آپ ایک چھوٹا سا لفظ لگا دیتے ہیں جس سے وہ فعل ماضی قریب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہے قد. قوف دال زبر قد. ٹھیک ہے، تو قوف دال زبر قد، جب آپ نے اس میں قد لگا دیا، صرف ہم قد لگاتے ہیں، تو اب اس کی ترتیب کیا بنتی ہے؟ مثال کے طور پہ قد نصر، قد نصر. He nearly helped. قد نصر کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے مدد کی ہے، یعنی کہ ہی نیئرلی ہیلپ کا مطلب ہے کہ ابھی ویری نیئر پاسٹ میں اس نے مدد کی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں ان ہم وربس کہہ کو، سکتے ہیں سر کہ جی کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہی جسٹ ہیلپڈ. ہی جسٹ ہیلپ، بالکل صحیح ہے، جسٹ کہہ سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر. ہی جسٹ ہیلپ. ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے ذہبہ سے پہلے قد لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ قد ذہبہ. ٹھیک ہے نا، ہی جسٹ وینٹ یا ہی نیئرلی وینٹ. قد خرجا، ہی جسٹ لیفٹ. قد ضربا، قد فتحا، قد کسرا، قد قتلا، قد قرأ. ٹھیک ہے، تو یہ فعل ماضی کی پہلی قسم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فعل ماضی کی پہلی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں الفعل الماضی القریب. ٹھیک ہے، اب ہم آئیں گے فعل ماضی کی دوسری قسم پر، اور وہ ہے الفعل الماضی البعید. ٹھیک ہے، نمبر 2 ہے البعید. ٹھیک ہے، البعید جو ہے الفعل الماضی البعید، اس کا ایک لفظ ہے کانا. ٹھیک ہے، کانا، کانا کا مطلب ہے تھا. جو ہم کہتے ہیں تھا، کانا کا مطلب ہے واز. ٹھیک ہے، کانا کا مطلب نارملی ہے واز. اور کانا کا مطلب کبھی کبھار مطلب کانا کا مطلب ہے بھی آتا ہے، لیکن وہ کب آتا ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. نارملی کانا ہم لگاتے ہیں واز کے لیے. ٹھیک ہے، تو جو سینٹینس جو بن جائے گا وہ بن جائے گا کانا نصر.
ٹھیک ہے. سینٹینس بنے گا کانا نصر. کانا نصر اس کا مطلب ہوگا اس نے مدد کی تھی. مطلب سر یہ بھی ہی ہیلپ بھی ہوگا نا پھر. ہاں لیکن لانگ ٹائم اگو. ٹھیک ہے نا, لانگ ٹائم اگو, کافی پہلے کی بات ہے مطلب. تو یہ مطلب کافی پہلے میں آئے گا. یا ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہی ہی ہیڈ ہیلپ ہیلپڈ. ہوگا صرف یہ. ہاں ہی ہیلپ ہی کہیں گے دیکھیں, لیکن آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا ہی ہیڈ ہیلپڈ. ہی ہیڈ ہیلپ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن نارملی میں نے آپ کو بتایا نا کہ مطلب انگلش کے اندر تو آپ اس طرح کہیں گے لیکن اس نے مدد کی تھی. ٹھیک ہے نا, وہ مدد کرتا تھا. تو اس طرح کا جو آتے سارے جو سینٹینس آئیں گے نا اس میں آپ کانا لگائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور یا ہی, اس کا ایک اور بھی ترجمہ ہوتا ہے انگلش میں, اسے یوز ٹو کہتے ہیں, ہے نا. ہی یوز ٹو ہیلپ, اس میں بھی کانا لگاتے ہیں. تو یوز ٹو, واز, یہ ساری جو میننگ آتی ہے, یوز ٹو, واز, اس طرح کی جو میننگ آتی ہے یہ ساری آتی ہے کانا کے حوالے سے. اچھا ایک اور پرابلم اس کے اندر یہ ہے, آپ میں جو نا کانا کی بھی فارم چینج ہوتی ہے پروناؤنس کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا, وہ آپ نے اپنے ذہن میں لانی پڑے گی, وہ میں بلکہ آپ کو ریویو کر دیتا ہوں ایک منٹ. ٹھیک ہے, کانا, تو یہ کانا نصر مطلب ہی ہو گیا نا یہ تو. اب آگے جو ہم نے پروناؤنس پڑھے تھے تو کانا اپنے پروناؤنس کے حساب سے چینج ہوتا ہے. کانا بھی قد جو ہے نا وہ تو چینج نہیں ہوتا, کانا چینج ہوتا ہے. کانا کیسے چینج ہوتا ہے دیکھیں, کانا یہ ہو گیا ہوا کے لیے, کانا, اس کے بعد پھر تھرڈ ہوگا کانو, جو آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کانو, تو یہ وہ ہے کانو. ٹھیک ہے, کانا, کانا, کانو. اسی طریقے سے کانت. اچھا کوئی خیال میں انمیوٹ ہوئے میں اپنے آپ کو میوٹ کر دیں پلیز. کانت, کانتا, ٹھیک ہے, اور کننا. کانت, کانتا اور کننا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر سیکنڈ پرسن کے لیے کنتا زبر کے ساتھ, کنتما, کنتا, کنتما, کنتم. ٹھیک ہے, کنتا, کنتما, کنتم. اس طریقے سے فار فیمنن کنتی, کنتما, کنتن. اور فرسٹ پرسن کے لیے کنتو اور کننا. کنتو اور کننا. ٹھیک ہے, مطلب یہ کس طریقے سے ہوگا, کانا نصرو, کانا نصرو, کانو نصرو, وہ مدد کرتے تھے. کانت نصرت, she used to help. کانتا نصرتا, they both used to help. کننا نصرنا, کنت نصرتا, you used to help, یا you helped long time ago. you used to help is better. کنتما نصرتما, کنتم نصرتم, کنتی نصرتی, کنتما نصرتما, کنتن نصرتن. کنت نصرتو, I used to help. کننا نصرنا. اسی طریقے سے دیکھیں آپ, کانا ذہبا, ٹھیک ہے نا, تو ہی یوز ٹو گو, یا وہ گیا تھا, اس کو بھی آپ ہی وینٹ ہی کہیں گے. کانا ذہبا, کانا ذہبا, کانو ذہبو, کانت ذہبت, کانتا ذہبتا, کن ذہبنا, کنت ذہبتا, کنتما ذہبتما, کنتم ذہبتم, کنتی ذہبتی, کنتما ذہبتما, کنتن ذہبتن.
جی بسم اللہ اول و آخر، ٹھیک ہے. اور کنتو ذہبتو کننا ذہبنا، اس طریقے سے سارے وربز ہوں گے. ٹھیک ہے. اور یہ کہلاتی ہے فعل ماضی البعید. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد ہے نمبر 3 پر، نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے الفعل الماضی الفعل الماضی، الفعل الماضی نہیں لکھ رہا میں، المنفی لکھ رہا ہوں. الفعل الماضی تو ہے ہی، المنفی. المنفی کا مطلب ہوتا ہے نیگیٹو پاسٹ ٹینس، اور اس کا ایک لفظ ہے، یاد رکھیے گا، میم الف زبر ما. بس آپ نے فعل ماضی سے پہلے ما لگانا ہے. میم الف زبر ما جب آپ لگا دیں گے تو اس کا مطلب بن جائے گا نیگیٹو. مثال کے طور پہ ما ذہبتو، یا پہلے پہ ما نصرتو لکھتے ہیں، ما نصرتو. ما نصر لکھ لیتے ہیں پھر تم اسٹینڈرڈ سے، ما نصر. ہی ڈڈ ناٹ ہیلپ، اس نے مدد نہیں کی. اب مثال کے طور پہ دیکھیں، میں آپ نے انگلش میں یاد ہوگا جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو ایک پازیٹیو سینٹینس بناتے تھے اور ایک نیگیٹو سینٹینس بناتے تھے اور ایک انٹروگیٹو سینٹینس بناتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ اسکول گیا، ٹھیک ہے، وہ اسکول نہیں گیا. کیا وہ اسکول گیا، ہے نا. اس طرح ہم بناتے تھے. ہم بالکل اسی طریقے سے بنائیں گے. تو یہ آپ نے پاسٹ ٹینس سے پہلے صرف ما لگا دینا ہے تو وہ نیگیٹو پاسٹ ٹینس ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ما ذہبا، ہی ڈڈ ناٹ گو. ما قرأ، ہی ڈڈ ناٹ ریڈ. ما خرجا، ہی ڈڈ ناٹ لیو. ٹھیک ہے نا. ما کسرا، ہی ڈڈ ناٹ بریک. ما نصرا، ہی ڈڈ ناٹ ہیلپ. صرف آپ نے ما لگانا ہے. اسے ہم کہتے ہیں ما نافیہ. جو ہم نے ماں کی جو قسمیں پڑھی ہیں، 2 قسمیں پڑھی ہیں ماں کی ہم نے. ایک ہے ماں جو کہ سوال کے لیے آتا ہے، ما ھذا، ما اسمک، ما ذالک، یہ ہے سوالیہ. اور ایک ہے نیگیٹو ماں جو تم نے نمبر 2 پڑھا ہے، جسے ہم ماں نافیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ماں نافیہ. سر یہاں پہ ماں کی جگہ کیا لا بھی لگا سکتے ہیں؟ نہیں، جیسے لا نہیں لگا سکتے لا بالکل. نصارہ. نہیں، لا نصرہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے نا. صرف ماں لگے گا. پاسٹ ٹینس سے پہلے ماں لگتا ہے. کچھ ایکسیپشنز ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں جا کے بتاؤں گا. ٹھیک ہے. وہ میں آپ کو جان بوجھ کے ابھی نہیں بتا رہا، لیکن یہ نارملی یہ دھیان میں رکھیے گا، ہمیشہ نیگیٹو کو کرنے کے لیے پاسٹ ٹینس میں آپ ماں لگائیں گے ہمیشہ. جب بھی پاسٹ ٹینس کے لیے نیگیٹو ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ اس میں ماں لگائیں گے. قرآن مجید میں ماں نافیہ کا بہت کثیر استعمال ہے. میں آپ کو ماں کے حوالے سے میم الف زبر ماں جو ہے، اس کی تقریباً 9 قسمیں میں آپ کو لکھواؤں گا انشاءاللہ، جو کہ عربی زبان کے اندر یوز ہوتی ہیں. ماں جس کے اندر یوز ہوتا ہے، تو وہ 9 قسمیں ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے. ابھی آپ 2 قسمیں کر چکے ہیں. کون سی؟ نمبر 1 ماں سوالیہ، ماں اسمو کا، ماں ھذا، ٹھیک ہے. اور ماں نافیہ، یہ جو آپ نے آج پڑھا وہ ہے ماں نصرہ یا ماں ذہبا یا ماں خرجا. ٹھیک ہے. تو ہم سینٹینس بنائیں گے، لیکن پہلے ذرا ہم اس کی اقسام ختم کر لیں. نمبر 4 ہے الاستفہامی. الاستفہامی، الاستفہامی آپ کو پتا ہے الفعل الماضی الاستفہامی نمبر 4 پر ہے. کائنڈز آف پاسٹ ٹینس کے اندر چوتھی جو کائنڈ ہے وہ ہے استفہامی. استفہامی کا مطلب ہے سوالیہ، اور اس کے اندر 4 حروف ہیں جو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. وہی 4 حروف اگر آپ نے الحمدللہ، وہی 4 حروف آپ نے پاسٹ ٹینس سے پہلے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے حل، اور نمبر 2 آ، نمبر 3 من،
اور نمبر 4 ما. حل آ من ما. اب یہ ما سوالیہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 حروف آپ پڑھ چکے ہیں. حل اور آ کا تو ایک ہی مطلب ہے. حل ھذا کتابن, کیا یہ کتاب ہے, یا اھذا کتابن, کیا یہ کتاب ہے, آپ پڑھ چکے ہیں. من, آپ کو پتا ہے من کا مطلب ہو ہوتا ہے, اور ما یہ سوالیہ والا ہے, ما کا مطلب ہوتا ہے واٹ. تو جب آپ فعل ماضی سے پہلے ان چاروں میں سے کوئی حرف بھی لگائیں گے, حل اور آ کا تو ایک ہی مطلب ہے. حل نصرو یا انصرو, بات ایک ہی ہوگی. حل نصرو, ڈڈ ہی ہیلپ, یا انصرو, ایک ہی بات ہے, ڈڈ ہی ہیلپ, ٹھیک ہے. اور من نصرو, اس نے کس کی مدد کی. من, whom did he help, ٹھیک ہے نا, اس نے کس کی مدد کی. من نصرہ. اچھا, ما نصرہ, اس نے کیا مدد کی. what did he help, ما نصرہ, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حل ذہب یا اذهب, did he go. من ذہب, who went. ما ذہب, ٹھیک ہے نا. what did he went, مطلب یہ کہ یہ آتا نہیں ہے ویسے ما ذہب, لیکن میں نے آپ کو صرف بتایا ہے سوالیہ ہے ما, ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے ہم وہ کہیں گے اس کو کہ حل اور آ لگائیں گے, کبھی کبھی ہم من لگائیں گے, کبھی ہم ما لگائیں گے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر کوئی لیونگ یعنی کہ عاقل نکلے گا تو اس کے لیے من ہی لگائیں گے, ظاہری بات ہے. غیر عاقل کے لیے ما لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو عاقل کے لیے تو آپ صرف من ہی لگائیں گے. لیکن یہ 4 جو ہیں, یہ چاروں الاستفہامی, یہ چاروں کویسچن ورڈز ہیں جو آپ فعل ماضی سے بھی پہلے لگائیں گے تو وہ کویسچن ورڈ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو پہلے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, پھر کائن نمبر 5 پڑھاؤں گا. چھوٹی سی مثال یہ ہے, ہم ایک کام یہ کرتے ہیں, ہم ایک سینٹنس لکھتے ہیں پازیٹیو, ایک لکھتے ہیں ہم نیگیٹو, اور ایک لکھتے ہیں پھر ہم انٹروگیٹو, ٹھیک ہے. پازیٹیو, نیگیٹو اور انٹروگیٹو. پہلے میں پازیٹیو سینٹینس لکھتا ہوں کہ وہ اسکول گیا. یہ چلے ایک کام کر, چلے ہاں پہلے وہ کر لیتے ہیں, وہ اسکول گیا. اس کو ہم کیا بولیں گے عربی میں, جلدی سے بتائیے, کون بتائے گا. اسکول کو سر ذهب ذهب الى المدرسة. جی, ذهب الى المدرسة, ویری گڈ, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے پہلے تو یہ کہہ دیا کہ ذهب الى المدرسة, ٹھیک ہے. ذهب الى المدرسة, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس نیکسٹ سینٹینس آئے گا, وہ اسکول نہیں گیا. کون بنائے گا. ما ذهب الى المدرسة. ویری جبیر گڈ, بول رہا ہوں سر. جی جی. ما ذهب, صرف آپ نے ما لگا دیا بس. ما ذهب الى المدرسة, ٹھیک ہے. ما ذهب الى المدرسة, کیا وہ اسکول گیا. هل ذهب الى المدرسة. جی, هل ذهب, الى المدرسة. هل ذهب الى المدرسة, ٹھیک ہے. تو ذهب الى المدرسة, ما ذهب الى المدرسة, اور هل ذهب الى المدرسة. اسی لیے دیکھیں پازیٹیو سینٹینس ہے, نیگیٹو سینٹینس ہے, اور انٹروگیٹو سینٹینس ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اسی طریقے سے سارے جملے بنیں گے. اچھا مثال کے طور پہ اب میں آپ لوگوں کو لکھواتا ہوں, یا ہاں پہلے آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا میں پریکٹس کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اب مثال کے طور پہ عمل آپ بتائیے گا, میں نے آئی ریڈ دا بک, ٹھیک ہے. آئی ریڈ دا بک, میں نے کتاب پڑھی. Okay. تو کیا بنے گا.
آپ سب سے پہلے بتائیں دیکھیں اس کو سوچنے کا طریقہ کیا ہے. آپ نے سینٹینس سنا آئی ریڈ دا بک. ریڈ کا مطلب ہوتا ہے ریڈنگ. ریڈنگ کہتے ہیں عربی میں قرأ, پاسٹ ٹینس قرأ ہے. تو قرأ سے جب میں نے پڑھی ہے تو میں ہو جاؤں گا قرأت. ٹھیک ہے نا, اس طریقے سے آپ سوچیں گے قرأت. ٹھیک ہے, تو پہلے میں اپنے آپ کو لکھ لیتا ہوں کہ میں تا کے اوپر پیج ڈال دوں گا تو یہ میں بن جاؤں گا میں قرأت بن گیا. ٹھیک ہے, یا میں قرأت بن گیا یا بن گئی. اچھا میں نے اچھا اس کے اندر ڈوور میں خود ہوں تو آئی ڈونٹ نیڈ کچھ اور, مجھے ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے اندر ڈوور از مائی سیلف, دیٹ از انا. ٹھیک ہے, قرأت, ہاں, اور جو میں نے پڑھا ہے دیٹ ول بی آبجیکٹ, یعنی کہ مائی ورب از آن دا بک, تو دا بک ول بی آبجیکٹ. ٹھیک ہے نا, تو کتابی نہیں, آبجیکٹ زبر میں ہوتا ہے. کتاب, اچھا کتاب, ہاں قرأت دا بک, جی الکتابہ, الکتابہ, ایگزیکٹلی قرأت الکتابہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ زبر لگ گیا. ٹھیک ہے, آئی ریڈ دا بک. اچھا جزاکم اللہ خیر. فریحہ آپ بتائیے آئی ڈڈ ناٹ ریڈ دا بک کیسے بنے گا؟ جی ما قرأت الکتابہ. ایکسلنٹ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. ما قرأت الکتابہ, ما قرأت الکتابہ. ٹھیک ہے, یہ آ گیا ما قرأت الکتابہ. ٹھیک ہے, اچھا شعیب بھائی آپ بتائیے ڈڈ آئی ریڈ دا بک؟ هل قرأت الکتابہ. ایکسلنٹ, ماشاء اللہ. هل قرأت الکتابہ, ڈڈ آئی ریڈ دا بک؟ یس, بالکل صحیح ہے. هل قرأت الکتابہ. ٹھیک ہے, هل قرأت الکتابہ, ویری گڈ. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ اس طریقے سے ہوگا, پازیٹیو, نیگیٹو, انٹروگیٹو. یہ ہے پاسٹ ٹینس, صرف پاسٹ ٹینس چل رہی ہے, یہ بھی اپنے ذہن میں صرف پاس رکھیے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد میں آپ کو ایک جملہ دیتا ہوں, ہم نے جو کل ورب پڑھے تھے صرف اسی میں سے دوں گا, ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے, ہاں اچھا اب باری ہے بابر بھائی کی. بابر بھائی آپ بتائیے مائی فادر لیفٹ فرام دا ہوم. جی بابر بھائی, کین یو ہیئر می؟ پتہ نہیں, مجھے نہیں آ رہا. ہاں نہیں میں دیکھیں, آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بابر بھائی, ہاں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سوچیں گے آپ. مائی فادر کیا کہیں گے اس کو عربی میں؟ ابھی. ویری گڈ, مجھے لکھنے دیں ایک منٹ. ابھی, ٹھیک ہے, ایک کام ہو گیا. لیفٹ, اب ایک بندہ لیفٹ کے لیے کیا کہتے ہیں آپ؟ خراجہ. ویری گڈ, دو لفظ ہو گئے. ٹھیک ہے, ابھی خراجہ, آپ کا تو کام ہی ڈن ہو گیا. مائی فادر لیفٹ ہو گئے, اب فرام دا اسکول کہتے ہیں بس. فرام, ہاں فرام کسے کہتے ہیں عربی میں؟ فرام ہوم ہے. ٹھیک ہے, نہیں آپ نہیں بتائیے. ہاں زبیر بھائی نہیں بتائیے. ہاں من البیت. من البیتی, ویری گڈ, من البیتی. جی من البیتی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ من ہے نا اس لیے. گرتے پڑتے ہو نا یہ. نہیں دیکھیں اچھا ہے, دیکھیں گرتے پڑتے تو شروعات ہوگی نا. ابھی خرج من البیتی. جی یہ ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں خرجہ ابی من البیتی, کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ورب سے شروع ہوتا ہے جملہ اس میں. جی جی جی, تو ابھی اس فی کو ہم الحال ورب دیکھیں, سے ابھی شروع تو کریں دیکھیں, خرجہ ابی من البیتی. ہاں ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن ابھی ہم جان بوجھ کے میں کنفیوز کرنے کے لیے الٹے سیدھے جملے دوں گا سیکوینس بنا. ہاں ٹھیک, میں نے ابھی آپ کو اس کے اندر فعل, فاعل, مفعول بھی نہیں پڑھا رہا. میں صرف آپ کو صرف اور صرف ذرا سینٹینسز بتا رہا ہوں کہ یہ وربس کس طریقے سے سینٹینس میں ایڈجسٹ ہوں گے. اب وہ نامنل بھی ہو سکتا ہے, وہ وربل بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں رینڈم آپ سے کروا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا.
جی بالکل. اچھا, اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگر ہم اس کو وربل بنانا چاہیں تو ہم اس کو وربل بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت ہی آسان ہے. یہ ابھی نامنل سینٹینس ہے. اچھا اپنے آپ کو پہلے میوٹ کر دیں, مجھے آوازیں آ رہی ہیں اصل میں. جی جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے, دیکھیں ابھی یہ ہے ابھی خرج من البیتی, ٹھیک ہے نا. تو ابھی خرج من البیتی یہ ایک نامنل سینٹینس ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی از مائی فادر اور یہ ناؤن ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو چلیں ایک کام کریں, جیسے کہ زبیر بھائی کہہ رہے ہیں, اس کو ہم کنورٹ کر لیتے ہیں. پہلے ہم اس کو کیا کریں گے, ہم صرف پلیسمنٹ چینج کر دیں گے. ابھی یہ نامنل ہے کیونکہ یہ ناؤن سے شروع ہوا ہے, ہم اس کو ورب کر دیں گے. ہم ورب کو پہلے لے آئیں بس, ٹھیک ہے نا. لیٹس سے خرجہ کر لیتے ہیں اس کو, خرجہ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ابھی آ جائے گا خرج ابی من البیتی, ٹھیک ہے. خرج ابی من البیتی ہم نے اس کو کر لیا, ہم نے اس کو وربل سینٹینس کر لیا, ٹھیک ہے. اچھا, مائی فادر ڈڈ ناٹ لیو فرام دا ہوم. عمران بھائی, ما خرج ابی من البیت. ماشاء اللہ, ما خرج ابی من البیتی, ٹھیک ہے. ڈڈ مائی فادر لیو فرام دا ہوم. اسرا بابر, ڈڈ مائی فادر لیو فرام دا ہوم, یا فرام ہوم کہہ لیں. حل خرج من البیت. ہاں, حل خرج ابی کہہ لیں. ابی, حل ہاں خرج ابی من البیت. ماشاء اللہ, ویری گڈ. حل خرج ابی من البیتی, حل خرج ابی من البیتی, ٹھیک ہے نا. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. اچھا ایک سیکنڈ, میں آج اٹینڈنس دیکھ لوں کون کون ہے. میں نے آئی تھنک, ہاں ٹھیک ہے, تقریباً سب ایڈریس ہو رہے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے. اب دیکھیں الحمدللہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا. تو تھوڑا سا یعنی کہ یہ پازیٹیو, نیگیٹو اور انٹروگیٹو. آپ لوگ ایک کام یہ کریے گا, جتنے ورب میں نے آپ کو کل دیے تھے, آئی تھنک 7 ورب تھے نا, ان سب سے آپ لوگ ایک ایک جملہ پازیٹیو, نیگیٹو اور انٹروگیٹو, یعنی کہ 3 جملے بن جائیں گے آپ کے ہر ورب کے ساتھ. وہ آپ نے ایز اے ہوم ورک کرنا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1 ذہابہ کے ساتھ, قتلہ کے ساتھ, خرجہ کے ساتھ. اور کوشش یہ کریے گا کہ آپ لوگ یوز کریں وہ سارے جو پروناؤنز ہیں, ٹھیک ہے نا, ان میں سے کوئی بھی پروناؤن یوز کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ اسٹینڈرڈ والا یوز کریں, ذہابہ یا نصرہ یا خرجہ, نہیں. آپ خرجو بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ خرجت بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ قتلت بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ قرأتو بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ قرأنا بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن آپ نے ہر ورب کے 3 جملے, ایک پازیٹیو بنانا ہے, ایک نیگیٹو بنانا ہے, اور ایک انٹروگیٹو بنانا ہے. کیونکہ آپ نے یہ تینوں چیزیں پڑھ لی ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے پازیٹیو بھی پڑھ لیا ماشاءاللہ, آپ نے نیگیٹو بھی پڑھ لیا, اور آپ نے انٹروگیٹو بھی پڑھ لیا. اچھا, اب یہ آخری ایک اور میں آپ کو بتاؤں گا فعل ماضی کی ایک اور جو قسم ہے, وہ ہے, اس کا نام تھوڑا سا مشکل ہے, المتحول. ہاں جی جناب, عربی اسپیڈ بڑی کمال دی. اچھا آپ اپنے آپ کو ذرا پلیز میوٹ کر دیں. المتحول, ٹھیک ہے, المتحول الی المضارع. اچھا آواز آ رہی ہے پلیز, میں بہت معذرت خواہ ہوں کیونکہ مجھے ابھی رائٹنگ کرنی ہے, تو اس لیے میں سب کو میوٹ کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو المتحول الی المضارع, یہ تھوڑا سا ذرا نام آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا. یہ المتحول الی المتحول کا مطلب ہوتا ہے چینج, چینجز ٹو پریزنٹ ٹینس. فعل ماضی کی ایک قسم ہے کہ فعل ماضی سے پہلے, یعنی کہ پاسٹ ٹینس سے پہلے ایک لیٹر ہم ایڈ کرتے ہیں, تو وہ لکھا تو ویسے ہی جاتا ہے جیسے فعل ماضی لکھا ہوا ہے, لیکن اس کی میننگ فیوچر میں کنورٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بڑی اہم اگزامپل ہے, قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس کا نام ہے, صرف ایک حرف جو ہم ایڈ کرتے ہیں وہ ہے اذا. اذا کی اپنی بھی میننگ ہے,
ٹھیک ہے. اذا کی اپنی میننگ ہے when. اذا کی جو اپنی میننگ ہے وہ ہے WHEN when. ٹھیک ہے. اور اذا کو جب ہم فعل ماضی سے پہلے لگاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اذا ذهبا، ٹھیک ہے، اذا ذهبا، یہ پہلے اذا نصر کرتے ہیں. یا اذا نصر کر لیتے ہیں. ہاں اذا نصر، ٹھیک ہے، اذا نصر. اذا نصر، حالانکہ نصر پاسٹ ٹینس ہے، لیکن اذا لگنے کی وجہ سے اس کی میننگ فیوچر میں آئے گی، اور اس کا مطلب ہو جائے گا when he will help. کیا ہوگا؟ when ایک سیکنڈ. when he will help. ٹھیک ہے. اذا نصر کا مطلب کیا ہوگا؟ when he will help. سر کنفیوژن ہے، آپ نے کہا کہ 3 قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں پاسٹ کی، تو ایک تو ہم نے پڑھا نہیں، میں نے کہا ہے ہم قریب 4 پڑھ چکے ہیں اور یہ آخری 5 بھی پڑھ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں، وہ کیا تھا جو ہم ابھی قد پڑھا ہم نے، جو کہ قریب کے لیے تھا، ہاں کانا تھا جو کہ بعید تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ کائنڈز تھی نا ساری ماضی کائنڈ، کی، ہاں بالکل. تو یہ 2 ہی کائنڈز ہیں یا اس سے زیادہ ہیں؟ نہیں نا، دیکھیں آپ نے کتنی پڑھ لی، دیکھیں نا یہ نمبر آپ نے 5 تک آ گئی نا. دیکھیں ہم نے شروع کیا تھا یہاں سے. دیکھیں نمبر 1 فعل ماضی، دیکھیں یہ رہا. پہلے سب سے پہلے آپ نے قائن نمبر 1 پڑھی، القریب نام ہے اس کا. قائن نمبر 2 ہے البعید. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. قائن نمبر 3 کا نام ہے المنفی، جس میں آپ ماں لگاتے ہیں. ٹھیک اچھا ہے. یہ 3 تھا. ٹھیک ہاں. ہے، قائن نمبر 4 تھا الاستفہامی، جو حل وہ آ کیا تھا؟ اور من ما، جو سوالات کے جو کوشچن ورڈ جو لکھتے ہیں آپ فعل ماضی سے پہلے. اچھا ٹھیک ہے حل نا. 4 تھا. ہاں. اب قائن نمبر 5 ہے جسے ہم کہتے ہیں المتحول الی المضارع. ٹھیک ہے نا. المتحول الی المضارع، یہ قائن نمبر 5 ہے. اور اس کا کیا رول ہے کہ جب ہم فعل ماضی سے پہلے اذا لگاتے ہیں، جب ہم اذا لگاتے ہیں تو اذا نصر، ٹھیک ہے نا، اذا نصر کی میننگ ہو جائے گی when he will help. آپ لوگ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ النصر، ہے نا، اذا جاء نصر اللہ. تو دیکھیں اذا جاء کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آئے گی. ٹھیک ہے نا. حالانکہ جاء کا مطلب ہے کیم، CAME کیم. اذا جاء کا مطلب ہے جب کیم، لیکن جب آپ نے اذا لگا دیا تو میننگ اس کی فیوچر میں چلی جائے گی. تو اذا جاء when will come، یعنی کہ جب آئے گی کیا؟ نصر اللہ، مضاف الیہ ہے، اللہ کی مدد، والفتح، اللہ کی مدد، جی، والفتح اور فتح. اب قرآن میں ایک اور آپ نے آیت پڑھی ہوگی جو کہ ہم اس میں پڑھتے ہیں، خاص طور پہ اس میں سنتے ہیں رمضانوں میں، وہ جو روزے والا رکوع ہے اس کے اندر ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ، ہے نا. وہ جو آیت ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وہ جو آیت ہے کہ جب میرا بندہ مجھے میرے بارے میں پوچھتا ہے، جب میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے گا تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، when my slave will ask about me. اذا سألک، آپ سے پوچھے گا، ٹھیک ہے نا. وَإِذَا سَأَلَكَ. اسی طریقے سے اذا جاء اجلهم، جب آئے گی ان کی موت کا وقت آئے گا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نہ ہی ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے. تو یہ 5 آپ لوگوں نے کائنڈز آف پاسٹ ٹینس اپنے ذہن میں رکھنی ہے، 5. نمبر 1 الفعل الماضی القریب، اس میں ہم قد لگا دیتے ہیں فعل ماضی سے پہلے. نمبر 2 الفعل الماضی البعید، جس میں ہم کانا لگا دیتے ہیں. اور کانا ذہن میں رکھیے گا، کانا اپنی فارم کو چینج کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا پروناؤن. ٹھیک ہے نا. کانا نصر. اچھا یہ کسی نے انمیوٹ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، پلیز 1 منٹ میوٹ کر دیں، دیکھیں کیونکہ مجھے آواز کا بڑا پرابلم ہوتا ہے پھر. جزاکم اللہ.
ٹھیک ہے زبیر بھائی تھینک یو. ہاں ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی الفعل الماضی البعید، بعید کا مطلب ہوگا کہ جو دور کے لیے ہے، اس میں ہم کانا لگاتے ہیں. نمبر 3 ہم نے پڑھی الفعل الماضی المنفی، نیگیٹو پاسٹ ٹینس. تو اس میں کیا ہے، پاسٹ ٹینس فعل ماضی سے پہلے ہم میم الف زبر ما لگا دیتے ہیں، جسے ہم ما نافیہ کہتے ہیں. تو وہ کیا بن جاتا ہے، فعل ماضی منفی. ما نصر he did not help، ما ذهب he did not go، ما قرأ he did not read. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر ہم نے پڑھی الفعل الماضی الاستفہامی. ٹھیک ہے، کوشچن والی، فعل ماضی کوشچن والی. تو اس کے اندر کیا ہے، وہی 4 کوشچن ورڈز ہیں، ہل، آ، من، ما. آپ ان چاروں میں سے کسی بھی حرف کو پہلے لگا دیں گے تو اس کے اندر سوال پیدا ہو جائے گا. ہل نصر ڈڈ ہی ہیلپ، نصر ڈڈ ہی ہیلپ، من نصر whom did he help، ما نصر what did he help. ٹھیک ہے نا. تو یہ چاروں الاستفہامی ہیں. اور نمبر 5 الفعل الماضی المتحول الى المضارع. متحول مطلب چینجز ٹو الى المضارع، مضارع مطلب فیوچر ٹینس. ایک فعل ماضی کی وہ قسم جو کہ جس کی میننگز ہمیں پاس فیوچر ٹینس میں دیتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، فعل ماضی سے پہلے ہم اذا لگاتے ہیں. اذا ذهب when he will go، اذا قرأ when he will read جب وہ پڑھے گا، اذا کسر جب وہ توڑے گا، اذا قتل جب وہ قتل کرے گا، اذا ضرب جب وہ مارے گا. تو یہ اذا، ایک سیکنڈ میں آپ سے پوچھتا ہوں زبیر بھائی ابھی کوشچن، ٹھیک ہے نا. یہ 5 قسمیں فعل ماضی کی آپ لوگ بالکل پکی کر لیجئے گا. اور جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہر ورب کے لیے جو ہم نے کل پڑھے تھے، آپ اس میں پازیٹیو، نیگیٹو اور انٹروگیٹو 3 سینٹنسز ہر ورب کے ساتھ آپ بنائیے گا. ٹھیک ہے. جی زبیر بھائی کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ اس کو ماضی میں کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ ماضی کی 5 قسم ہے، تو ہم اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ فیوچر میں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ تو پھر فیوچر ہو گیا. دیکھیں اس کی میننگ صرف فیوچر ہے. یہ ایک قسم ہے، فعل ماضی کی بھی ہو سکتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے اعراب کے اندر چینج آتا ہے، ویسے بھی کیونکہ آپ نصر یوز کر رہے ہیں، آپ ینصر یوز نہیں کر رہے. جب آپ پریزنٹ ٹینس پڑھیں گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ پریزنٹ ٹینس کے لیے ورڈ ہی الگ ہے. آپ یوز کر رہے ہیں پاسٹ ٹینس والا نصر کا ورڈ، لیکن اس کی میننگ میں نے آپ کو بتایا اذا لگانے کی وجہ سے صرف میننگ میں فرق آتا ہے کہ میننگ فیوچر میں چلی جاتی ہے. ورب پاس میں ہی رہے گا. ورب تو پاسٹ ہے نا. دیکھیں اذا نصر، اذا نصروا، اذا نصرتا، اذا نصرتو، یہ تو آپ اس کا صیغہ جو یوز کر رہے ہیں، جو اس کا ورڈ آپ یوز کر رہے ہیں، اس کا ورب جو یوز کر رہے ہیں وہ پاس کا یوز کر رہے ہیں، اسی لیے یہ پاس کی قسموں میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے یہ اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں، اسی لیے کیونکہ یہ آتی ہے، اس کو ہم یوز کرتے ہیں پاسٹ ٹینس کو. نمبر 1 بات. اچھا نمبر 2، ایک تو یہ کہ آپ لوگ پھر ان سارے وربس کے سینٹنسز بنا لیجیے گا اچھی طریقے سے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بس صرف اس کو اتنا ہی رکھیں فی الحال کہ فعل ماضی کی قسمیں یاد کر لیں اور آپ اس کے سینٹنسز بنا لیجئے. اور بلکہ ایک کام یہ کرتے ہیں، میں آپ کو آج انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بک شیئر کر دوں گا آپ سے. اس بک کا لیسن نمبر 5 آپ لوگ پڑھ کے رکھیے گا اگلے ہفتے تک. ٹھیک ہے نا. اور میں بھی آپ کو پتا ہے ابھی پوری طرح بھی میں ریکور نہیں ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا کرم کیا ہے میرے اوپر الحمدللہ، اور میں کافی عافیت کے ساتھ ہوں. لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کم آپ کو بولنا. جلد سے جلد صحت عطا فرمائے. اللہم آمین. کامل صحت عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. آپ سب بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو اسی لیے ذرا تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھ رہا ہوں میں بھی، کہ تاکہ پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ریکور کروں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی کلاس بڑھائیں گے. اچھا ایک بات اور آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ لوگ ایک کام یہ کریں، آخر کی 3 صورتوں کا ذرا ترجمہ اپنے طور پہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے. آخر کی جو 3 صورتیں ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان تینوں کو آپ اپنے طور پہ ورڈ ٹو ورڈ میننگ کر کے یاد کرنے کی کوشش کریں. قرآن بہت سارے آپ کو نیٹ سے بھی مل جائیں گے ورڈ ٹو ورڈ قرآن. تو جو ورڈ ٹو ورڈ قرآن کے اندر جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے، اس سے آپ صرف آخر کی 3 صورتیں اس ہفتے میں ٹارگٹ بنائیے اپنا، اور یاد کر لیں. کسی اپنے گھر والوں میں سے کسی کو سنا دیں، تاکہ یہ کہ آپ جب سنا دیں گے تو آپ کو بھی پکا ہو جائے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. میں بھی انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا اس کو.
تو ظاہری بات ہے پھر وہ آپ کے لیے اور نکھر جائے گی چیز، اور زیادہ آپ کو پھر وہ ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ آپ کر سکیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو آخر کی 3 صورتیں، ایک تو آپ ورڈ ٹو ورڈ میننگ کے ساتھ یاد کر لیں پکی، نمبر 1. اور نمبر 2 وہ جو وربس میں نے آپ کو دیے ہوئے تھے، اور کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ سے کام کر بھی لیا ہے، ہر ایک کے لیے ایک پازیٹیو سینٹینس، ایک نیگیٹو اور ایک انٹروگیٹو سینٹینس اس کا بنا لیں. ٹھیک ہے، صرف اتنا یہ کام کر لیں، اور پھر انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عافیت دے تو فل فلیج انشاءاللہ پھر ہم اپنی وہی کلاس کریں گے پرانی، تقریباً تھوڑا ٹائم زیادہ لے کر. ٹھیک ہے. سر یہ اسی فارمیٹ میں بنانا ہے جس فارمیٹ میں آپ نے بنایا تھا، کرا تو، ما کرا تو اور حل کرا تو، میں نے انہی 3 فارمیٹ میں بنانا ہے. دیکھیں ہاں، ایک پازیٹیو ہے، ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹو ہے اور ایک انٹروگیٹو ہے نا. تو اس پازیٹیو، نیگیٹو اور انٹروگیٹو کو نہ رکھیں تو آسانی رہے آئی گی. کے ساتھ ہی بنانا ہے. کس کے ساتھ؟ فرسٹ پرسن میں بنانا ہے. نہیں، میں نے بتایا تھا آپ اس کو چینج کر دیں. آپ چاہیں تو آپ سیکنڈ پرسن کے ساتھ کر دیں، تھرڈ پرسن کے ساتھ کر دیں، یہ آپ کی مرضی ہے. کسی بھی ایک پرسن کے ہاں ساتھ، کسی بھی ایک آپ کوئی بھی پرسن کے سینٹینس. ساتھ. بالکل. میں ایک کام یہ کرتا ہوں، میں آپ سے بک شیئر کرتا ہوں، تو آپ کو اس بک کے اندر جو لیسن نمبر 5 ہے نا، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس سے بھی بہت سارے آئیڈیا ملیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ کی اپنے اوپر چوائس ہوگی انشاءاللہ. آپ آرام سے پھر اس کو دیکھ کے کوئی سے بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بس سر آج بک ضرور شیئر کر دیجیے. میں آپ کو بک شیئر کرتا ہوں لازمی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.